بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس میں ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے جس کے 6 صیغے مخاطب کے۔ مخاطب سے مراد آپ کے سامنے والا آدمی یا آپ کے سامنے والی عورت۔ آپ کسی سامنے والے مرد کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے کہنا چاہتے ہیں آپ جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ کسی عورت کو آپ کہتے ہیں آپ جا رہی ہیں تو کس طرح کہیں گے اور کیا اس کی شکل ہوگی، صورت ہوگی؟ سابقہ جو 2 لیکچر ہم نے پڑھے تھے وہ اسی کے متعلق تھے۔ وہاں پر ہم نے غائب پڑھا ہے، یعنی غائب ماضی کا بھی اور غائب مضارع کا بھی۔ غائب ماضی میں بھی ہم نے 6 صیغے پڑھے، 4 مذکر کے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ مضارع میں بھی ہم نے 6 صیغے پڑھے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے مخاطب کا۔ مخاطب کے صیغے یہاں ہم لکھتے ہیں مذکر، مؤنث، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث جب کہ وہ کیا ہوں؟ مخاطب ہوں۔ ٹھیک ہے، مخاطب کے صیغے آپ کے سامنے ہے مخاطب، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ مضارع ہے۔ کیا ہے؟ مضارع میں ہم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 صیغے ہم ماضی کے بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد صرف متکلم کی بحث رہ جائے گی، متکلم ماضی میں کس طرح ہوتا ہے اور مضارع میں کس طرح ہوتا ہے۔ ماضی آپ جانتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی اس صیغے میں گزرا ہوا زمانہ اس کو ہم بتاتے ہیں۔ مضارع حال یا استقبال کے معنی کو بتاتا ہے مضارع کا صیغہ۔ تو یہ مضارع کے صیغے ہیں لیکن مخاطب والے۔ غائب والے ہم نے پڑھے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اس کو سیکھا ہوگا، وہ یاد کیا ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے جو صیغے پہلے پڑھے تھے، یذہبو، یذہبانی، یذہبون، بالکل اسی طرح ہیں۔ وہ 3 صیغے مذکر غائب کے تھے، صرف اور صرف فرق یہاں پر تا کا آ گیا۔ اس کو سمجھ لیں بس۔ وہاں پر ہے یذہبو، یذہبانی، یذہبون، وہ ایک آدمی جا رہا ہے یا جائے گا۔ یذہبانی، وہ 2 آدمی جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ یذہبون، وہ بہت سے آدمی جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ اب میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں تذہبو، آپ جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ تذہبانی، آپ 2 آدمی جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ تذہبون، آپ سب آدمی جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ بس یہاں پر چونکہ مخاطب سامنے کی چیز ہوتی ہے اور مخاطب کے لیے ہمیشہ اکثر عربی میں تا کا استعمال ہوتا ہے، تا کا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضمائر بھی پڑھے ہیں، انت، انت مسلم، انت۔ دیکھو انت میں کیا آ رہا ہے؟ انت میں کیا ہے سامنے؟ انت میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہ تا ہے نا، یہ اکثر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے زیر لگا دیں گے مؤنث کی طرف مخاطب۔ انتی مسلمتن، آپ مسلمان عورت ہیں۔ انت مسلم، انتی مسلمتن۔ اسی ضمیر میں ہم نے جب پڑھا تھا نا غائب کے لیے ہوا مسلم، تو ہوا غائب ہے، اس کے لیے ہوا کا استعمال یہ زیادہ ہے عربی میں۔ تو اس سے ہم دیکھو اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں پر تا ہے، انت، انت مسلم، انت، انتما، انتم۔ انت آپ ایک آدمی، انتما آپ 2 آدمی، انتم مسلمون آپ سب آدمی۔ تو انت، انتما، انتم سب میں تا ہے، اسی لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر تا کا استعمال سب میں ہوا ہے۔ تو اس سے ہم صیغے کو جلدی پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صیغہ کس لیے ہے۔ یہ سامنے مخاطب کے لیے ہے، اور ماضی کے لیے تو ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ابھی میں نے گردان بتا دی آپ کو، یذہبو۔ دیکھو یذہبو، یذہبانی، یذہبون، وہاں پر یا علامت ہے غائب کی کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور تا علامت ہے مخاطب کی کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ سامنے والے کو ہم کہیں گے تو ہم تے کے ساتھ کہیں گے۔ فعل شروع، اصل فعل کیا ہے؟ ذہبا، جو ماضی میں مجرد ہے، 3 حرف ہے۔ ذہبا، ذہبا، یہ تا تو علامت ہوا کرتی ہے، یا یذہبو میں یہ تو علامت ہوا کرتی ہے، تذہبو میں یہ ہے، آگے جا کے حمزہ آئے گا،
اذهب میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا، نذهب نون آئے گا، ٹھیک ہے، ذال سے پہلے، نذهب ہم سب جا رہے ہیں، متکلم کی علامت ہے، یہ ہم نے بتایا تھا شروع میں، یہ بس دہرا رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بھول نہ پائیں اور ہماری عربی اچھی ہو جائے اور ہمیں قواعد آ جائیں۔ بھائی یہ چیز کیوں اس لیے ہے، نون کیوں آ رہا ہے، الف کیوں آ رہا ہے، حمزہ کیوں ہے، تا کیوں ہے، یا کیوں ہے، تو میں نے یہ چیز آپ کو بتا دی، اس کو ضرور مراجعہ کریں، اپنے جوڑی دار کے ساتھ اس کو ریپیٹ کریے گا، ان کو سمجھائیے گا تاکہ آپ کو آپ کا سبق یاد ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر تذہبو، تذہبانی اور تذہبونا کیوں ہے۔ تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر جو تا ہے یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ میں مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہوں۔ اب میں آپ سے کہوں گا انت تذہبو، آپ جا رہے ہیں، تو ہم فعل کے شروع میں تا لگا دیتے ہیں تو یہ مخاطب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ انت تذہبو، آپ جا رہے ہیں، انت تجلسو، آپ بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھیں گے، انت تأکلو، آپ کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، تأکلو یہ حمزہ ہے، تأکلو، ٹھیک ہے۔ انت تقومو، آپ کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے۔ آگے دیکھیں، انت تصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے، تصلی، یہ ہم نے سابقہ لیکچرز میں یہ افعال پڑھے ہیں، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ مشوش نہ ہوں، آپ کے ذہن میں اور خیالات نہ آئیں۔ انت تذہبو، انت تجلسو، انت تأکلو، انت تنامو، آپ سو رہے ہیں یا سوئیں گے۔ دیکھو اس طرح ہم جتنے بھی افعال بنا سکیں بناتے رہیں۔ آگے دیکھیں کوئی اور فعل بناتا ہوں، انت تجری، جرا یجری، آپ دوڑتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، انت تجری، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انت تکتبو، آپ لکھتے ہیں، تکتبو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے فعل، انت تکتبو، آپ اگر ہم بتانا چاہیں وہ آدمی پڑھ رہا ہے کس طرح کہیں گے، ہوا یقرأ، یقرأ، اچھا آپ پڑھ رہے ہیں، تقرأ، تا لگا دو، یہی والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ انت تقرأ، آپ پڑھ رہے ہیں، الکتاب، کتاب کو، انت تقرأ الکتاب، کتنا آسان ہے۔ ہوا یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے، انت تقرأ، آپ پڑھ رہے ہیں، ہما یقرآنی، وہ دونوں پڑھ رہے ہیں، انتما تقرآنی، آپ دونوں پڑھ رہے ہیں، تقرآنی، اچھا۔ ہم یقرؤون، ہم یقرؤون، وہ سب پڑھ رہے ہیں، انتم تقرؤون، انتم تذہبون، دیکھو انتم آپ سارے، تذہبون جاتے ہیں، الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف، انتم تدرسون، آپ سب پڑھ رہے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، الکتابہ، کتاب کو۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں، بس ہم اس کو سیکھ لیں تھوڑا سا بس۔ انتما، انت تذہبو، آپ جا رہے ہیں، انتما تذہبانی، آپ دونوں جا رہے ہیں، انتم تذہبون، آپ سب جا رہے ہیں، تو یہ سارے فعل آپ بنائیں۔ انت تجلسو، انتما تجلسانی، انتم تجلسون، انت تأکلو، انتما تأکلانی، انتم تأکلون، انت تصلی، انتما تصلیانی، انتم تصلون، انت تنام، انتما تنامان، انتم تنامون، انت تکتب، انتما تکتبان، انتم تکتبون۔ تو یہ تو ہو گئے مذکر، مخاطب، مضارع کے 3 صیغے، مذکر، مخاطب، مخاطب اور مضارع کے 3 صیغے ہو گئے۔ آئیے اب مؤنث مخاطب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ صیغہ نظر آ رہا ہے، یہ مؤنث مخاطبہ، مؤنث مخاطبہ، ایک مؤنث عورت مخاطبہ، یعنی جو آپ کے سامنے ہے، آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں، تو آپ وہاں پر انت آپ نے لگایا تھا، یہاں پر آپ لگا دیں انتی، انتی تذہبین، انتی تذہبین، آپ جا رہے ہیں، جا رہی ہیں، الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف، انتی تجلسین، آپ بیٹھ رہی ہیں یا بیٹھیں گی، انتی تأکلین، آپ کھا رہی ہیں یا کھائیں گی، انتی تقومین، آپ کھڑی ہوتی ہیں یا کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح انتما وہی ہوگا جو پچھلے میں تھا، مذکر میں بھی انتما، یہاں بھی انتما، آپ دونوں تذہبانی، تو تذہبینہ میں یا اور نون یہ علامت ہے، تذہبانی میں الف اور نون علامت ہے تثنیے کی، تذہبنا، تذہبنا، جس طرح ہم نے مضارع میں
یعنی غائب میں کیا پڑھا تھا؟ وہاں 6 صیغے پڑھے تھے پچھلے سبق میں، یذہبنا، دیکھو یذہبنا، تو یہاں پر کیونکہ یہ غائب ہے، ہم نے کہا تھا غائب میں یا علامت ہوا کرتی ہے اور مخاطب میں تا علامت ہوا کرتی ہے، اس کو نہ بھولیں، یعنی غائب میں یا علامت ہوا کرتی ہے، یذہبو یذہبانی یذہبونا، ٹھیک ہے، تذہبو تذہبانی یذہبنا، اسی طرح اس میں تا علامت ہے، تذہبو تذہبانی یعنی تذہبینا تذہبانی تذہبنا، آپ سب کی سب عورتیں جا رہی ہیں، انتن، یہاں پر فرق یہ ہے، انتم یہاں پر کیا تھا؟ انتم، دیکھو انتم آپ سب، یہاں تو انتما ہی تھا نا، یہ ضمائر کہلاتے ہیں، ضمیر، تو یہاں پر انتی انتما تو ہو گیا، یہاں پر کیا آئے گا بھائی؟ یہاں انتم نہیں کر سکتے، انتم تو مذکر کے لیے ضمیر ہے، مذکر مخاطب کے لیے، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ مؤنث کے لیے انتن، اس کو یاد کریں، انتن تذہبنا، آپ ساری عورتیں جا رہی ہیں یا جائیں گی، انتن تجلسنا، آپ ساری عورتیں بیٹھ رہی ہیں یا بیٹھیں گی، انتن تأکلنا، انتن تقرأنا، انتن تکتبنا، انتن تدرسنا، آپ ساری عورتیں پڑھ رہی ہیں، تو ان صیغوں کو ضائع نہ کیجیے گا، ان کو ضرور دہرائیں۔ اب آگے ایک اور لیکچر ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم بتائیں گے ماضی میں مخاطب کس طرح ہوا کرتا ہے، ماضی میں مخاطب، ٹھیک ہے، یہ مخاطب تھا لیکن مضارع کا، اب یہی 6 صیغے ہم لیں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کہ انت ذہبت، آپ جا چکے تھے، انت ذہبت، آپ تو گئے تھے، گزرا ہوا زمانہ، کام ہو چکا تھا، اس طرح مؤنث میں بھی آئے گا، ذرا وہاں دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔